اصلاح کرنے والا، اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا ہے، تو وہ حکمت کے ساتھ ساتھ آدمی کی اصلاح کر لیتا ہے، حکمت کے ساتھ ساتھ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک رئیس آدمی کسی مولوی صاحب کے پاس آیا اور مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب نے کہا ارے اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھو نا نماز۔ کس چیز نے آپ کو منع کیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں نماز میں وضو کرنا پڑتا ہے اور چہرے کو دھونا پڑتا ہے، داڑھی میں خلال کرنا پڑتا ہے، اور میں تو داڑھی کھولنا نہیں چاہتا، وہ داڑھی چڑھانے کا مریض تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا داڑھی ایسے چڑھاتے ہیں، ایسے فکس کر لیتے ہیں، تو وہ رئیس داڑھی چڑھانے کا مریض تھا۔ تو کہنے لگے کہ وضو میں تو یہ کام ہوگا اور میں یہ نہیں کروں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چلو صحیح ہے، آپ نماز نہ چھوڑے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیا کریں، لیکن نماز پڑھنے آ جائے۔ اب اگر اس وقت کوئی آدمی کسی کو یہ کہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، تو اس کو حکمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بات کا علم نہیں ہوگا، ڈائریکٹ مولوی صاحب کے اوپر یا کسی آدمی کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دے گا، بغیر وضو کی نماز ہوتا نہیں، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بغیر وضو کی نماز پڑھو۔ اب وہ اصلاح کرنے والا مولوی صاحب حکیم آدمی تھا، اس نے کہا چلو صحیح ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کریں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، 5 وقت کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لیا کروں گا، داڑھی کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ جب نماز پڑھنا اس نے شروع کر لیا تو کئی دنوں کے بعد خیال آیا کہ یار میں نماز خامخواہ پڑھ رہا ہوں اور وضو کے بغیر پڑھ رہا ہوں، تو اچھا نہیں ہے کہ میں نماز کے لیے وضو بھی کر لوں تاکہ میری نماز درست ہو جائے اور صحیح ہو جائے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا، اس کے بعد وضو کرنا شروع کر دیا اور نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے اس انسان کی اصلاح، اور اصلاح کرنے والا اگر حکیم ہو تو پھر وہ کسی گناہگار کی گناہوں کی اصلاح وہ اس طرح کر لیتے ہیں۔